السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امتیاز قریشی، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ بہترین۔ اچھا علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ راولپنڈی، اسلام آباد، جڑواں شہروں میں حلقہ ارباب ذوق کو بڑا ریگولرلی جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں، اور آپ آتے بھی ٹیکسلا سے ہیں، تو یہ بڑی بات ہے کہ ادب کے حوالے سے جو ہے آپ نہ صرف سیکھنے سکھانے پہ بلیو کرتے ہیں بلکہ اس میں اپنی کنٹریبیوشن بھی کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ راولپنڈی کا حلقہ جو ہے اور لاہور کا حلقہ ہے، اور ہم اسلام آباد کو دیکھتے ہیں، اسلام آباد نے گولڈن جوبلی کی جو ہے تقریبات منائی ہیں پچھلے سال، تو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کیا کرتا ہے اور قریب جو ہے راولپنڈی کیا کرتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے امتیاز قریشی، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ادب کا تعلق آفاقیت کے ساتھ ہے۔ کسی ایک حلقے، کسی ایک شہر، کسی ایک ملک کے ساتھ ادب کبھی بھی وابستہ نہیں رہا۔ ہمارے ملک کی خوش قسمتی کہ قیام پاکستان سے بھی پہلے لاہور میں جامعی صاحب اور ایسے 3-4 دوست وہ سر راہ ملے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کوئی بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہم اپنی تخلیقات ایک دوسرے کو دکھائیں، سنائیں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ حلقہ ارباب ذوق بن گیا، پھر اس نے اتنی ترقی کی اور اس میں اتنے بڑے بڑے نام آنے شروع ہو گئے کہ حلقہ ارباب ذوق باقاعدہ ایک یونیورسٹی کا درجہ اس کو مل گیا ادب کے حوالے سے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اتنا کام ہے، اور پھر اس پر یونس جاوید صاحب کی پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے حلقہ ارباب ذوق، یہ شروع سے ابتدا سے سن 2000 تک۔ اب ڈاکٹر یونس جاوید کی اس تخلیق کو سامنے آئے ہوئے بھی 22-23 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اور آئے نا سامنے، اور سن 2000 کے بعد جو کام ہوا ہے مزید بھی تو کام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کا کام ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک ایسا خوش قسمت انسان ہوں کہ گھر میرا ایک شہر میں ہے، ٹیکسلا میں ہے، اور کام کے حوالے سے پروفیشن میرا اسلام آباد میں ہے، ریڈیو سے، ٹی وی سے، ایڈورٹائزنگ سے وابستہ ہوں۔ دوست احباب میرے حلقے کے لوگ پنڈی میں ہیں، کچھ محبوب شخصیات پنڈی میں ہیں۔ جی قریش صاحب، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ میری محبوب شخصیات راولپنڈی میں ہیں، تو ان سے ملنے کے لیے مجھے ریگولر دوسرے تیسرے، تو میں ان 3-4 شہروں کے اندر موو کرتا ہوں۔ یہاں ہمارے دوست بھی ہیں، محبوب شخصیات بھی ہیں، یہیں سے ہمارے جو ادب کی ایک لسٹ ہے ہماری وہ پوری ہوتی ہے۔ ہمارا شوق، ہمارا پیشن اور پروفیشن دونوں انہی شہر۔ تو حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کا اپنا ہے اور راولپنڈی کا اپنا ہے۔ راولپنڈی کا حلقہ اسلام آباد سے پرانا حلقہ ہے، لیکن اسلام آباد کے حلقے نے ترقی کی، اور آج کل جو ان کے سیکٹری ہیں خلیق الرحمان منشایات صاحب کے بھانجے ہیں، بڑی محنت کی۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گولڈن جوبلی تقریبات منعقد کی، اس میں ملک بھر سے لوگ شریک ہوئے، بیرون ملک سے بھی لوگ آئے۔ جب آپ کام کرتے ہیں خدا تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دیتا ہے۔ نیت کی بھی کوئی ہے اس میں عمل؟ جب یہ حدیث انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری میں سب سے پہلے یہ حدیث کیوں رکھی گئی ہے؟ اس حدیث کی اہمیت ہی اتنی ہے، جس چیز کی بھی آپ نیت کرتے ہیں۔ اور ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث کا اگلے حصے میں یہ بھی آتا ہے کہ اور جس نے کسی عورت کے لیے کہیں ہجرت کی پس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہو گئی۔ تو یہ ہم چونکہ اس کا ایک حصہ اس حدیث کی جو 6 کتابیں ہمیں بحیثیت، میں مسلمان نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں بحیثیت انسان، بحیثیت ایک ایسا شخص جو علم کی جسے طلب ہے، اس کا کسی بھی کاسٹ اینڈ کریڈ اینڈ عقیدے سے تعلق ہے، تو ان چیزوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، بغور مطالعہ کرنا چاہیے، ان چیزوں کو جذب کرنا چاہیے۔ راولپنڈی حلقے کی شکست کے سبب، ایک بات میں آپ سے کہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد میں بھی میسر ہے، راولپنڈی میں بلا شبہ۔ یہاں پر اسلام آباد میں اس کا اجلاس ہوتا ہے اکیڈمی آف لیٹرز کے رائٹرز ہاؤس میں، اور راولپنڈی میں اس کا اجلاس پریس کلب پنڈی میں ہوتا ہے۔ تو دونوں جگہ آنے جانے کے لیے بھی بڑی سہولت ہے۔ بعض لوگوں سے تو ہماری ذاتی دوستیاں ہیں۔ ان پلیٹ فارمز کو ہم نعمت سمجھیں، ایک ایسی نعمت جس کا متبادل بھی کوئی نہیں۔ تو اب آپ اگلا سوال کیجیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ہم نے سنا تھا نا کہ ہم پڑھا کرتے تھے کہ پانی پت کی شکست کے اسباب ہیں، یا مسلمانوں کی شکست و ریح کے اسباب پر مختصر نوٹ لکھیں، تو دیکھیں راولپنڈی کسی ایک شخص کا، ایک شخص میں
کہ راولپنڈی جو ہے، راولپنڈی حلقہ ارباب ذوق کسی ایک شخص کی نہ میراث ہے، نہ ملکیت ہے، نہ ہی اس کی کسی کی میراث نہیں ہے. اس میں مختلف ادوار میں جو ہے، مختلف ادوار میں انتظامیہ بھی بدلتی رہیں، مجلس عاملہ بھی تبدیل ہوتی رہی، نئے لوگ بھی آتے رہے، سینئر بھی آتے رہے، پرانے بھی آتے رہے، لیکن حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ پستی کا شکار ہے یا زوال پذیر ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ؟ حالانکہ راولپنڈی شہر کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھی ہے. راولپنڈی شہر کے بعض مقامات ایسے ہیں جیسے DHA وغیرہ اور ایسے جگہوں پر اگر آپ کھلی جگہوں میں آپ جا کے دیکھیں آپ کی نگاہ ختم ہو جائے گی، راولپنڈی شہر ختم نہیں ہو رہا، اتنا یہ راولپنڈی شہر پھیل گیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے بھی وہی 12-14 لوگ اس حلقے میں بیٹھے ہوتے تھے، آج بھی وہی 12-14 لوگ، بلکہ اس سے بھی تعداد کم ہو رہی ہے؟ وجوہات اس کی بہت سمپل ہیں کہ جب آپ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے، جب آپ نئی ترغیبات نہیں لاتے، جب آپ اپنی جو سٹبن آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے اس سے باہر نہیں نکلتے. مثال کے طور سے جب آپ حلقے کے کوئی رکن ہوتے ہیں یا حلقے کے آفس بیئرر ہوتے ہیں، سیکٹری ہیں یا صدر ہیں، تو آپ کو اپنا دل و دماغ وسیع رکھنے پڑتے ہیں، ٹالرنس آپ کے اندر آنی چاہیے. مخالف نظریات کے لوگ بھی ہوں گے. ادب کے اندر تو ظاہر ہے مطلب ایک شخص جو لیفٹ کی بات کرے گا دوسرا رائٹ کی بات کرے گا، جذبہ اظہار بھی ہونا چاہیے. دیکھیں نا، سب کو برابر لے کے چلنا پڑا. اور جس شخص کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہمارے ہاں ایک لیونگ لیجنڈ ہے افتخار عارف صاحب، ان سے جب آپ بات کرتے ہیں کوئی بات انہیں پسند نہیں بھی آتی تو اس کا اظہار بہت خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کرتے ہیں. وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ سننے والے کو برا بھی نہ لگے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے. تو یہ فن اگر ہمیں آ جائے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کا پہلو بھی، اور پھر ادب سے وابستہ لوگوں کو سیاست میں نہیں پڑھنا چاہیے. سیاست تو آپ کے اندر حسد لے آئے گی، آپ کے اندر حرص لے آئے گی، آپ کے اندر انتقامی جذبہ لے آئے گی. تو جب یہ جذبے آئیں گے، یہ جذبے تو انسان کی شخصیت کو ہلاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ امام حسن علیہ السلام کا میں قول آپ سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ حرص ایسی چیز ہے، ہوس ایسی چیز ہے، اور انتقامی جذبہ ایسا ہے، یہ آپ کو کی شخصیت کو ڈیمیج کرتے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے دور ادب، ورنہ ہم ادب سے وابستہ کیوں رہیں؟ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیں، کچھ اور کام کر لیں. آپ کوئی 2-4 سجیشن دیکھیں علی صاحب، نہ تو ہمارا کوئی مقصد اس میں کوئی ایسا ہے کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے چینل کی پالیسی ہی نہیں ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں حلقہ ارباب ذوق کیونکہ ہم ممبر ہیں، آپ بھی ممبر ہیں، میں تو سینئر ممبر رہا ہوں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر ہے اور آپ ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں، اور میں تو گزشتہ مصروفیت کے باعث 2-2.5 سال سے نہیں جا پا رہا. آپ ریگولر ادھر بھی آ رہے ہیں، راولپنڈی میں بھی اور اسلام آباد بھی جاتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کوئی 4-5 سجیشن ایسی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں جا رہا تھا راولپنڈی کے حلقے میں، اب شاید 1 سال تک نہ جا سکوں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کچھ میرے آرگنائزیشنل لیول پر اختلافات تھے. وہ یہ کہ جب الیکشن ہو رہے تھے پچھلے دنوں، تو میں نے ان سے کہا کہ ممبرشپ لسٹ جب تک نہیں ہوگی الیکشن اسے نہ کہیے، ووٹرز لسٹ جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی اسے الیکشن. تو وہ ان کے کچھ لوگ، جہانگیر عمران صاحب ایک پرانی لسٹ اٹھا لائے جس میں کوئی 400-500 کے قریب وہ تھے، اس میں 50 کے قریب تو وہ لوگ تھے جو دنیا سے رخصت ہوئے. ہمارے بہت مہربان پروفیسر وسیم کشفی صاحب کا جب نام دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اس لسٹ کا مطلب کیا ہے. کشفی صاحب کا انتقال 2019 میں ہو چکا، اس لسٹ کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. پھر انہوں نے کہا احتراماً ہم نے یہ نام ڈالے ہیں. تو یہ گفتگو مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ووٹرز لسٹ جو ہے وہ ہر سال اپڈیٹ کی جاتی ہے. جس طرح ممبرشپ کا خیال رکھا ہے، تو کہیں پر بھی الیکشن، یہ ہمارے ساتھ پریس کلب کے الیکشن ہوتے ہیں تو ہر سال وہ ووٹرز لسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتی ہے. ووٹرز کے لیے کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے، اگر آپ اس کرائٹیریا پہ پورے نہیں اتر رہے تو پھر آپ اسے الیکشن نہ کہیے، ایسے ہی سلیکشن کہہ لیں، کوئی آپس میں گروپنگ لابینگ کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو میں چونکہ بنیادی طور سے اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے اندر جو نظریات آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، سینچ کے، جن کی آپ نے ان کی حفاظت کی ہے، کہیں آپ کے پیرنٹس کی تربیت ہے، کہیں پر آپ کے والدین کی تربیت ہے، کہیں آپ کے اپنے خواب ہیں، ان خوابوں کے ساتھ کمیٹڈ رہیں. اسٹک ٹو یور گنز. اپنے ان خوابوں کو اس طرح کمپرومائزز کا شکار نہ ہونے دیں. تو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب الیکشن کے لیے تو ووٹرز لسٹ کا ہونا ضروری ہے، وہ وہاں پر چونکہ مفقود تھی تو اس لیے ان سے خاموشی سے ہم پیچھے ہٹ گئے کہ آپ اسے، میں خود کینڈیڈیٹ نہیں تھا، نہ میں کسی کے حق میں تھا، نہ میں کسی کی مخالفت. لیکن تنظیمی سطح پر جب آپ کے کہیں پر اختلافات ہوں تو پھر آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. تو میں اب 1 سال تک اس حلقے میں نہیں جاؤں گا.
اچھا علی صاحب، آپ کے علاوہ اور لوگ بھی نہیں جا رہے، اور ایک سال 1.5 سال کے بعد جو ہے لوگ جو ہے متنفر ہوتے ہیں یا بدظن ہو جاتے ہیں حلقے سے، اور پھر جو ہے وہ جانا چھوڑ دیتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور سے یہی ہے، کتاب پڑھنے والے لوگ کیوں کم ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ کتاب کی طرف رغبت آپ کے ادارے نہیں دلا رہے، آپ کے اساتذہ نہیں دلا رہے۔ مثال کے طور سے میں آپ سے کہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق سے کسی نے کہا کہ صاحب آپ کے تو بہت گورنمنٹ سطح پہ تعلقات ہیں، کوئی ایسا ادارہ بنوائیے کہ لوگوں کی اخلاقی تربیت ہو۔ تو بابا اردو نے کہا کہ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، حتیٰ کہ یہ پارلیمان، اگر یہاں پہ تربیت نہیں ہو رہی، اب میں اس سے اوپر اور کیا ادارے بناؤں؟ تو انفارچونیٹلی، اچھا اسکولوں میں بزم ادب ہوتی تھی ہم جب چھوٹے تھے، تو اب اس طرح کی اپرچونیٹیز بھی نہیں ہیں۔ اب اپنے بچوں کو کتاب سے دور رکھے ہوئے ہیں، کتاب خرید کے نہیں دے رہے۔ جو رائٹر ہے وہ کوالٹی کا ادب نہیں دے رہا، وہ خود کسی نہ کسی لابی کا شکار ہے۔ رائٹرز کو کبھی کسی لابی کا حصہ نہیں، یہ جو کو آتھرشپ ہوتی ہے نا، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی میری نظر میں، کہ آپ کسی تحریک سے وابستہ ہیں تو آپ تاریخ کی کتاب تو لکھ لیں گے، آپ کوئی کمپائل تو کچھ چیزیں کر لیں گے۔ تخلیقی سطح پر آپ کا اکیلا ہونا بہت ضروری ہے، جسمانی طور سے بھی اور روحانی طور سے۔ اچھا علی صاحب، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ خود کچھ نہیں کر پاتے؟ مثلا دیکھیں 30-40 سال کی ریاضت ہے، لیکن ان کی نام پہ ان کی کنٹریبیوشن ادب میں یہ 2-4 افسانے، 2-4 غزلیں ہی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ قریش صاحب آپ کو بتاؤں، فراز صاحب سے ہمارے کوئی احترام کا بہت رشتہ تھا، ہم ان کے فین تھے، وہ سٹار تھے۔ فراز صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کسی شاعر کا ایک شعر بھی اگر ملک کے اندر چل رہا ہو تو میں اسے کامیاب شاعر سمجھتا ہوں۔ اس کی مثال میں ہم یوں دیتے ہیں کہ ایک شعر ہے کہ سبت علی صبا کا، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ایک شعر، لیکن صبا کے بہت سارے شعر مشہور ہیں، لیکن یہ وہ شعر ہے جو ہم اسکول کے زمانے میں بھی سنتے تھے، ابھی بھی ادبی معیاری جگہوں پر بھی یہ شعر ہمیں۔ تو اگر آپ شعر سے وابستہ ہیں، آپ خیال سے وابستہ ہیں، تخلیق سے وابستہ ہیں، فائن آرٹ سے، یہ جو حلقہ ارباب ذوق کی آپ خاص طور سے بات کر رہے ہیں، حلقہ ارباب ذوق ہے، یہ حلقہ ارباب غزل نہیں ہے، حلقہ ارباب نظم نہیں ہے۔ اس کے اندر موسیقاروں کو بھی آپ انوائٹ کیجئے، اس کے اندر آپ جو انسٹرومنٹ بجانے والے لوگ ہیں ان کو بھی آپ انوائٹ کیجئے، مصوروں کو آپ انوائٹ کیجئے، اس کے اندر جو اسکلپچر سے متعلق لوگ ہیں ان کو بھی، یہ ذوق یعنی کے لوگ، فنون لطیفہ سے وابستہ جتنے بھی فنکار ہیں، تخلیق کار ہیں، ان کو بلانا چاہیے۔ لیکن یہاں قدغنیں لگ جاتی ہیں۔ جب پنڈی حلقے والوں نے یہ کہا کہ جناب آپ کی کسی بھی شخص کی 2 تخلیقات سال میں پیش ہوں گی تو پھر ہم اس کو اس قابل سمجھیں گے کہ وہ الیکشن لڑے، تو مجھے یہ بات بری لگی، کیونکہ بہت سارے ناولسٹ ہیں، ڈرامہ لکھنے والے ہیں جو کبھی بھی اپنی تخلیقات تنقید کے لیے پیش نہیں کرتے، تو کیا میں ان کو شک کروں کہ وہ تخلیقار نہیں ہیں؟ بڑے اعلیٰ پائے کے تخلیقار ایسے موجود ہیں جن کی کوئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو ادھر ہے آرٹس کونسل کراچی کا، تو اس میں کتنے لوگ ہیں کہ جو مطلب ہزاروں لوگ ان کی ممبرشپ ہے، جو خود احمد شاہ ہیں وہاں پہ، وہ شاید غزل کہتے ہی نہ ہوں لیکن وہ اس کے آفس بیئرر ہیں۔ اس طرح سے جو فنون لطیفہ سے وابستہ، آرٹ سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو اٹریکٹ کیجیے۔ اچھا علی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے خلیق صاحب سے بھی کہا، جو حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کے سیکرٹری ہیں، اور پنڈی میں تو خیر ہم بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں تو بات کی کہنے کی کوئی فرصت، اگر آپ ادبی حلقے میں بات نہیں کر سکتے تو کہاں بات اور نہیں سنی نہیں جاتی نا، ان کے کرائیٹیریا سننے کے اور ہے۔ میں نہیں اور طرح کی بھی، چلے میں تو اپنی بات نہیں کر رہا، وہ کوئی متنازع بات نہ ہو جائے، میں صرف سن لیں میری بات، سوال سن لیں، پھر آپ وہ اپنا بھی جواب دے دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے خلیق کی بھی بات کر رہا ہوں کہ خلیق کو، بلکہ اس پہ پروگرام بھی ہوا ان سے، اور انہوں نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ آپ حلقہ ارباب ذوق کے جو سیکرٹری ہیں، جوائنٹ سیکرٹری ہیں، دونوں سے بات کر رہا ہوں، تو وہ حلقے میں آئین کیوں نہیں پیش کرتے؟ وہ کہتے ہیں اگلی بار کر دیں گے، اگلی بار کر دیں گے، ہاں کر رہے ہیں، اس پہ پروگرام کر رہے ہیں، نہیں کرتے، یہ کیا وجہ ہے؟ اگر پاکستان کا آئین 3-4 دفعہ بن چکا ہے تو آپ حلقے کا آئین اپڈیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ آئین اگر فرض کیجئے
50 سال پرانا ہے اور اس میں 50-60 مرحومین جو رائٹرز ہیں ان کے نام ہیں، تو آپ اپڈیٹ کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور سے وہ کہتے ہیں یہ مجلس عاملہ کا کام ہے، آپ کا کیا کام ہے؟ عام بندے کو ضرورت ہی نہیں ہے آئین دینے کی، پڑھانے کی، ان کو چیک دکھانے کی۔ پچھلے دنوں جب الیکشن ہو رہا تھا تو میری مخالفت میں ایک صاحب نے کہا کہ جی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو دوسرے شہروں کے رائٹرز ہیں وہ کسی ممبرشپ نہیں بن سکتے کسی عہدے کے لیے۔ یہ عہدوں کے تو مسائل ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پنڈی الگ شہر ہے، اسلام آباد الگ شہر ہے۔ اب پنڈی کے حلقے میں اسلام آباد سے 6-7 لوگ ریگولرلی آ رہے ہیں، تو کیا انہیں ہم نکال دیں گے؟ یہ جڑواں شہر ہے۔ اسی طرح ایک طرف ٹیکسلا ہے، دوسرے جو گجر خان ہے، واہ کینٹ ایسا شہر ہے جس کا جو تعلیمی شرح ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، تو جو واہ کینٹ کے رائٹرز ہیں ان کو میں نکال دوں گا۔ اس طرح تو ایسا نہیں ہوتا، ہمیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ اور جو وہ نہیں، ضرورت کیا ہے ہمیں؟ پہلی تو بات یہ دیکھیں نا، وہ جو آئین ہے نا، اگر لاہور سے آپ وابستہ رہتے ہیں تو لاہور کا جو حلقہ ارباب ذوق ہے وہ تو خود 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، دونوں اب الگ الگ وہ حلقہ ارباب ذوق ہیں۔ تو جب ان کا لاہور والوں کا ایک حلقے کا آئین دوسرے حلقے کے لیے ویلڈ نہیں ہے، تو میں خواہ لاہور کے ساتھ بھائی لاہور کے رائٹرز نے ہمیں یہ پرمیشن دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے حلقے میں اپنے کلچر کے مطابق اس میں امینڈمنٹس کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اپنے کسی غرض کی نیسٹی ٹائپ آف پالیٹکس جب آتی ہے اس کے لیے آپ کچھ امینڈمنٹس کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ ایسا نہ کریں، لوگوں کو اٹریکٹ کریں۔ لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، آپ رائٹر ہیں، آپ ڈرامہ لکھتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے، آپ کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں یہ ادب لے کے آیا نا، ہم اپنے خرچوں پہ تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں نہیں رہتے نا۔ یہ ادب ہمیں سوسائٹی کی ایلیٹ میں شامل کرتا ہے۔ آپ کسی بھی منسٹر کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، آپ اپنا مائکروفون لے کے، اپنا قلم لے کے، اپنا کیمرہ لے کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں جب آپ کو اوپر لے کے جا رہی ہیں، آپ سوسائٹی کی ایلیٹ میں آ رہے ہیں، تو پھر آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ لوگ آپ کے فالوورز بڑھتے رہتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ میس میڈیا ہو۔ جب آپ کے اتنے فالوورز ہیں تو آپ پہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ کو خدا کا شکر، اور ہم جیسے جو بلیور ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم تو روزانہ 2 رکعت نفل کے بھی ادا کریں تو کم ہیں، کہ ہم نے جتنا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ عزت سے نواز رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اٹریکٹ کریں، لوگوں کو دور نہ کریں۔ اگر چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہیں تو وہ حدیث سے مبارکہ اپنے سامنے رکھیے کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت میں اختلاف رحمت کا باعث ہوگا۔ ان اختلافات کو رحمت کا باعث بنائیے، اسے کوئی ٹریجڈی نہ بننے دیں، اسے کوئی کلیش نہ بننے دیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا کہ اس میں جو ہے آپ نے لاہور کے حوالے سے بھی، ہسٹری کے حوالے سے بھی، اور کچھ سجیشنز بھی آپ نے دے دی ہیں۔ یہ آپ کا بہت شکریہ۔